بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ قوم عاد کے بعد دنیا کی آخری طاقتور قوم جو عرب کے علاقے حجر میں آباد تھی، ایک ایسی قوم جو پہاڑوں کے سینے چاک کر کے محل بناتی تھی۔ طاقت، دولت، غرور سب کچھ تھا، مگر ایک آواز، صرف ایک آواز، اور سب مٹی میں مل گئے۔ سوال یہ نہیں کہ ان پر کیا گزری، سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صرف ایک ہی چیخ سے نشان عبرت بنا دیا۔ یہ واقعہ ہے قوم سمود کا، وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے پہاڑ تراش تراش کر گھر بنائے۔ مضبوط، حسین، ناقابل شکست سمجھے جانے والے لوگ، وہ اتنے طاقتور تھے کہ اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتے تھے، مگر طاقت جب غرور میں بدل جائے تو عذاب دروازے پر آ جاتا ہے۔ تو چلو دوستوں، جانتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ نے ان کی طرف اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ایک رب کو مانو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے قوم عاد کو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اپنا عذاب آندھی سے غرق کر دیا۔ ظلم چھوڑ دو، زمین میں فساد نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے بات سنی، مگر زیادہ تر نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پھر ایک دن ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، سوچ لو، یہ معجزہ تمہارے لیے آزمائش ہوگا۔ لیکن قوم نے اصرار کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے پہاڑ چٹخا، اس میں درار پڑی اور ایک بڑی اونٹنی نکل آئی۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نشانی تھی جسے قرآن میں ناقۃ اللہ کہا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا، اور پانی کی تقسیم کا ایک اصول مقرر کیا۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم لوگ اپنی باری پر پانی لوگے۔ کچھ لوگوں نے اقرار کیا، لیکن دلوں میں غرور اور ضد باقی رہی۔ کچھ وقت گزرا اور قوم کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے تاکہ بات ختم ہو جائے۔ آخر کار ایک شخص نے آگے بڑھ کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب وہ زمین پر گری تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے۔ اب تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ قوم نے اس بات کا بھی مذاق اڑایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے دن سب کچھ نارمل لگا، دوسرے دن بھی کوئی تبدیلی نہ آئی، تیسرے دن وہ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ دیکھو کچھ نہیں ہوا۔ پھر اچانک ایک زبردست چیخ ہوئی، زمین کانپی، دل دہل گئے۔ ایک ہی لمحے میں ان کی روحیں نکل گئیں۔ طاقتور لوگ مٹی میں گرے پڑے، جو کل پہاڑوں کے سینے چاک کر کے گھر بناتے تھے آج خود مٹی میں دفن ہو گئے۔ ان کے محلات، ان کی بستیاں آج بھی مدائن صالح کے نام سے موجود ہیں، ویران، خالی اور خاموش۔ یہ انسانوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ غرور اور نافرمانی ہمیشہ انجام تک پہنچتی ہے۔ اللہ کی نشانی کو جھٹلانے والے خود نشان بن جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے ضرور آگے شیئر کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی، اور مزید تاریخی اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔